قصور صرف میرا ہے، عام مسلمان۔ میں کئی مہینوں، سالوں یا دہائیوں سے ہی نہیں بلکہ صدیوں سے دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان بحیثیت مجموعی زوال پذیر اور اپنے اصل مقصد سے دور ہو چکے ہیں۔ یہ ہر جگہ سے مار کھا رہے ہیں۔ ایک صدی پہلے تو پھر بھی کچھ بھرم باقی تھا اور وہ نظام خلافت کے ذریعے کچھ حد تک آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن اب تو خیر اس سے بھی ختم ہوئے ایک زمانہ گزر چکا ہے۔ مسلمان پہلے تو صرف یورپ اور امریکہ سے مار کھاتے تھے، لیکن اب تو ہر ملک میں اور دنیا کے کسی بھی حصے میں ان کو مارا جاتا ہے۔ کیا اسرائیل، کیا انڈیا، کیا روہنگیا، کیا سربیا، کیا چائنا، کیا تھائی لینڈ، کیا افریقہ، کیا روس، کیا فلسطین، کیا امریکہ اور کیا کشمیر۔ غرض دنیا کے کسی بھی کونے میں انہیں جائے امان نہیں مل رہی۔ مسلمان دانشور جو اندر کی بات جانتے ہیں وہ سمجھاتے ہیں کہ اس سب کے پیچھے IMF اور کچھ فیصلہ ساز عالمی طاقتیں ہیں، لیکن انہی دانشوروں میں سے اکثر یہ بات کسی کو بتانے کی جرات سے کسی نہ کسی وجہ سے محروم ہیں۔ یہ سب عالمی طاقتیں نہ صرف اپنے ممالک میں بلکہ مسلمانوں کے ممالک میں بھی جا کر کوئی بھی اسٹریٹجک قسم کی بات نہ ماننے یا ان کے قدرتی ذرائع پر قبضہ کرنے کے لیے انہیں بار بار پیٹتی ہیں۔ خیر پہلے تو بات یہیں تک محدود تھی، لیکن اب انہوں نے ایک قدم آگے بڑھ کر مسلمانوں کے دینی عقائد سے بھی چھیڑ چھاڑ کرنی شروع کر دی ہے۔ ہر چند ماہ بعد دنیا میں کہیں نہ کہیں اسلامی عقائد کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور پھر ایسا ظلم کرنے والا مکھن میں سے بال کی طرح چھڑا کر محفوظ مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ مسلمان ممالک تو خیر اب الگ الگ ہیں اور ان کے اپنے اپنے مسائل ہیں۔ اگر ہم پاکستان پر ہی فوکس کر لیں تو ہم اپنے ہی ریکارڈک منصوبے سے اپنا ہی سونا تک بھی خود نہیں نکال سکتے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کہاں کہاں سے اور کب کب ہمارے ملک سے قیمتی یورینیم، پلوٹونیم نکالی جا رہی ہے یا کتنی اب تک نکالی جا چکی ہے۔ کہاں کہاں سے قیمتی ہیرے اور پتھر نکالے جا رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہم پر حکومت کون کر رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا مخلص دراصل کون ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا کوئی لیڈر ہے بھی یا نہیں، اور اگر کبھی کوئی خود ساختہ لیڈر دکھاوے کی کچھ سختیاں جھیلتا ہے تو ہم اسے ہی اپنا مسیحا سمجھ لیتے ہیں اور اگلی دفعہ اسے ہی ووٹ دے دیتے ہیں۔ مسلمانوں کی اس تمام کوفت اور تکلیف کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ بس تھوڑا سا ہی سوچنے پر مجھے اس کا جواب مل گیا۔ اس کا ذمہ دار میں خود ہوں۔ میں ایک عام مسلمان ہوں۔ ہماری اجتماعی دانش جو کہ بدقسمتی کے ان تمام دنوں، ہفتوں، سالوں، دہائیوں اور صدیوں میں تشکیل پائی ہے، وہ بھی کہتی ہے کہ ہم وقتی جذبات میں آ کر یا وقتی فائدہ دیکھ کر یا صرف بھیڑ چال میں کسی کے حوالے اپنے دل، جذبات، گھر، بزنس، شہر، صوبے، ملک یا دنیا کی حکومت نہ دے دیا کریں، بلکہ بیرونی مگرمچھ جیسی طاغوتی طاقتوں کی چالاکیوں اور سازشوں کو ذہن میں رکھ کر اور اچھی طرح سوچ سمجھ کر حکومت حوالے کرنے کا یہ بڑا فیصلہ کیا کریں۔ لیکن ہم کہاں سمجھنے والے ہیں اور وہی غلطیاں بار بار کرتے ہیں اور دہراتے ہی رہیں گے۔ ہاں، ہم ناکامی کے ایک لوپ میں پھنس چکے ہیں اور ہم اس لوپ سے نکلنا بھی نہیں چاہتے۔ یہ درست ہے کہ ہم مسلمان ایک گڑھے میں گر چکے ہیں اور ہماری اجتماعی دانش فیل ہو چکی ہے، لیکن اس سب کے باوجود کیا میں بحیثیت عام مسلمان اتنی بھی ہمت اور عقل نہیں رکھتا کہ میں اس ناکامی سے نا امید ہونے کی بجائے اس ناکامی کو کامیابی کا ایک نیا موقع بنا دوں؟ مسلمانوں کو تو سب سے زیادہ جدت پسند اور تخلیقی ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو تو نا امیدی سے منع کیا گیا ہے۔ مسلمان تو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ مسلمان تو سچے جذبوں کا راہی ہوتا ہے۔ مسلمان تو موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور اپنے ذاتی حصار سے نکل کر جیتا ہے۔ تو پھر کون ایسا ہے جو میری مرضی کے خلاف مجھے ایسا کرنے سے روک سکتا ہے؟ اگر میں سچا مسلمان ہوں تو یقیناً کوئی نہیں۔ مجھے جھوٹ بولنے، بدعنوانی، بے ایمانی، اقربا پروری، رشوت خوری، سود کا لین دین، خوراک میں ملاوٹ، دوائیوں میں جول سازی، معاہدوں میں جول سازی، دوسروں کے حقوق کھانے، دوسروں پر ظلم ڈھانے، ٹھگنے، جعلی میٹیریل سے بلڈنگ تعمیر کرنے، ناخالص دودھ یا گوشت بیچنے، گلے سڑے پھل یا سبزیاں بیچنے، بری کوالٹی کے میٹیریل سے سڑکیں یا پل بنانے پر کون مجبور کر سکتا ہے؟ مجھے ایک ایماندار، با اخلاق، سچا اور سچا کاروبار کرنے سے کون منع کر سکتا ہے؟ مجھے ایک بدعنوان استاد یا ہیڈ ایگزامینر بننے پر کون مجبور کر سکتا ہے؟
کہتے ہیں کہ ہر ناکامی کے اندر ایک موقع بھی چھپا ہوتا ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو اپنے دنیاوی روزگار میں ایماندار بنا کر اس موقع کو حاصل کرنے کی کبھی کوشش ہی نہیں کی۔ میں نے اپنے آپ کو دنیا کے سامنے اپنی سچائی کے بل پر کبھی رول ماڈل بنانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ مسلمانوں کی اجتماعی پستی دراصل میرے ہی لین دین میں تمام برے کاموں کا ہی نتیجہ ہے۔ اب آج اگر مسلمان ہر کسی سے پٹ رہا ہے تو میں کس سے شکایت کروں اور کیا شکایت کروں؟ یقیناً یہ میرے ہی کرموں کا پھل ہے۔ میری وجہ سے ظلم کی چکی میں پسنے والے مسلمانوں اور ان کی آنے والی نسلوں، کیا میں تم سے معافی مانگ سکتا ہوں؟ کیا کہا؟ نہیں؟